نبی ہے، نبی ہے، امام الانبیاء ہے نبی کی نماز میں حسین سوار، حسین کا خیال نبی کو، حسین کا خیال نبی کو، غیر خدا کا خیال آ جائے، غیر اللہ کا خیال آ جائے، اور جو چیز اللہ کے لیے نہ ہو، جو اللہ کا ذکر نہ ہو، اگر وہ کسی غیر اللہ کا ذکر ہو، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نبی کی نماز فاسد نہیں ہو رہی، نماز کا خیال ہے۔ اور بھی آگے بڑھ کر یہاں حسین کا خیال ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا شروع میں کہ نبی نے کبھی پوری حیات میں حسین کو اپنا نواسا نہیں کہا، اپنا بیٹا کہا۔ نبی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے بیٹوں کا نسب ان کے بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن میرے بیٹوں کا نسب میری بیٹی سے چلتا ہے۔ تو یہ حسین نبی کے بیٹے سوال ہوئے، اب نبی کا خیال جا رہا ہے حسین کی طرف۔ بتاؤ کیا سوچا ہوگا نبی نے؟ کیا یہ دنیا ہے؟ حسین دنیا ہے؟ حسین دنیا ہو تو نماز ختم، نماز ختم، دنیا کے لیے اگر سجدہ ہو جائے نماز ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے اپنا طویل سجدہ کر کے بتا دیا میرا حسین دنیا نہیں سلام اور دین ہے میرا حسین۔ اگر دنیا کا پیارا ہے نماز فاسد، میرا حسین دنیا نہیں میرا حسین دین ہے۔ ایسے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے پھر علی المرتضیٰ کی طرف آئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانا ہے ابا جان علی المرتضیٰ حیدر کربلا فاتح خیبر حسین کے ابا۔ جب ان کی بارگاہ میں دنیا بڑی بن سوڑ کیا آتی تھی، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علی نے دنیا کو طلاق دے دیا، علی نے دنیا کو طلاق دے دیا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں حسین کو یزیدیوں کی جانب سے لالچ دی گئی، اتنا دے دیا جائے گا، تمہیں اتنا عہدہ دے دیا جائے گا، شہرت دے دی جائے گی، آپ کو اتنا مال دے دیا جائے گا، یہ دے دیا جائے گا، عورتیں دے دی جائیں گی، سب ڈیمانڈز رکھا کہ آپ کو یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا۔ جب سب لا کے سناتے ہیں امام حسین کو، حسین فرماتے ہیں لعنت ہو تم پر، ارے کبھی کسی کے باپ نے کسی کو اگر طلاق دی ہو تو کیا وہ بیٹے پر حلال ہو سکتی ہے؟ ارے میرے باپ نے علی نے دنیا کو طلاق دے دیا ہے تو مجھ پر کیسے کب حلال ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ صرف دنیا نہیں ہے، یہ سرا دین حسین ہے۔ اسی لیے خواجہ امیر سے بڑھ کر حسین کو جاننے والا کون؟ خواجہ امیر سے بڑھ کر تمہارے پورے باپ دادا تمہارے کلمہ پڑھانے والا کوئی مولوی نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والا کوئی مولوی نہیں، تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والا صوفی ہے۔ ہندوستان مولویوں سے نہیں، ہندوستان میں صوفیہ سے اسلام پھیلا ہے۔ احسان ہے صوفیان کرام کا بر صغیر پر۔ کوئی چیلنج ہے ہمارا، یہ بتا دے کہ فلاں مولوی نے ہندوستان پاکستان میں دین کو پھیلا نہ، پوری تاریخ گواہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اگر دین پھیلا ہے وہ صوفیہ سے پھیلا ہے۔ ہر صوفی مولوی ہوتا ہے، ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا۔ ہر صوفی مولوی ہوتا ہے، ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا۔ تو خواجہ سے پر خواجہ لا کے دین دینے والے، خواجہ لا کر کلمہ پڑھانے والے، خواجہ کہنے والے، دین دینے والے خواجہ کون دینے والے؟ پورے اہل سنت و جماعت پر ایک اور احساس ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں احسان ماننے والا بنایا۔ احسان کیا مانتے ہوئے، کسی نے کچھ احسان کیا مانتے نہیں مانتے، نہیں کہا کچھ کر کے دیا دیا، بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ اگر چھوٹا سا کام بھی کر دیا تو ادھر سے ادھر پر توڑ دیا، بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون
اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک حجام نائی سے امام اعظم نے پوچھا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کتا جب دال اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تب بالغ ہوتا ہے۔ کہا کہ اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے تو انہوں نے اپنے جوتے ہار کر کے ادب کرتے تھے۔ اولیاء کرام ادب کرنے والے، ہم احسان مانتے ہیں، جس نے بھی ہم پر احسان کیا احسان مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نمک حرام نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے احسان ماننے والوں میں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی جماعت میں سے نہ بنائے جو احسان اعلیٰ نے اسی لیے فرمایا عرف المنکر یہ بڑا جوش تعصب ہے۔ ایک اور فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن و حسین نے، علی و فاطمہ نے، اور آگے چلتے چلتے غوث و خواجہ نے جو بھی دین دیا، کلمہ جو دیا، اس کا بھی احسان نہیں رکھو گے؟ احسان نہیں رکھو گے؟ کلمہ تمہیں پڑھایا، کلمے کا بھی احسان نہیں رکھو گے؟ کلمے کا احسان رکھو گے نا؟ کھانا کھلانا ہے تو احسان۔ کتے کو، کتا سب سے چھوٹی مثال، کتے کی مثال، کتے کی مثال، کتا اتنا بڑا احسان مانتا ہے، ایک مرتبہ روٹی ڈال دو تم ہلا ہلا کر کے اس کی غلامی کرتا ہے، احسان مانتا ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا ڈالا، بلاتے بھی آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ روٹی ڈال دینے کے بعد روٹی نہ بھی ہو بلاؤ، آتے رہے گا، 100 بار بلاؤ 100 بار آئے گا، چاہے آپ نے ڈالو یا نہ ڈالو، بات ایسا پہلے آپ نے ڈال دیا ہے، اس کا ایک روٹی کے احسان پر 100 بار بلاؤ 100 بار احسان مان لیا آتا ہے۔ تو احسان جو کتا مانتا ہے، ایک روٹی پر کتا احسان مانتا ہے، تو اس سے بھی گئے گزرے، ارے تمہیں تو نبی کا کلمہ خواجہ نے دیا ہے، ان کا بھی احسان نہیں مانو گے؟ ان سے بھی گئے گزرے، اس سے جانور سے بھی گئے گزرے۔ خواجہ نے دین دیا، حسین نے دین کو بچایا، نہیں بچایا کون؟ اللہ بچایا، اللہ بچایا۔ یہ سب شریف کی بات آئی ہے، اللہ بچایا دین کو، خواجہ نے اللہ۔ تمہیں کیسا ہے؟ اللہ سے اللہ دے، اور آسمان سے اتر کے کھجور بیٹھے، آسمان سے اتر کے کھجور بیٹھے، یہ تو آگے ٹپک کے سیدھا ایسا اللہ کو دیا۔ آپ کیسا جب اللہ نے کو جاتا، کیسا جب آئیں گے ایسا، جائیں گے کیسا، اللہ نے کو جاتا، کیسا لے کو جاتا، 4 جنے لے کو جاتے ہیں، 4 جنے لے کو جاتے ہیں، آیا 2 سے جائے گا 4 سے نا، آیا 2 سے سب بھی حضر نبیش نا، پورے ہوشیار سے، کوئی بھی اس میں شروع کیا ہے، 7 سیمنٹ کے بچہ بھی ہوشیار سے، آج کل اتنے خراب کیسا ہے، اسی سیمنٹ کا بچہ بھی آج ہے چالا پڑے تو ایسا کیسا چالا کہ یہ تو بھاگنے والا۔ 7 سیمنٹ میں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ایسی نالج سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ آیا 2 سے جائے گا 4 سے، یعنی نہیں اللہ نے دین کو بچایا، ہندوستان میں خواجہ کیا کرے، کیا کرے خواجہ، کیا بھی کرے نہیں، کھا لے تو کیسے خواجہ؟ تمہارے باپ دادا کو جو حلال بٹھیرا دیور ہو، مندروں میں جو حلال ہوتے ہیں تو کرنا پڑھانے والا کون؟ اللہ نے ہی دین دیا ہے، خواجہ کے طفیل سے دیا، اللہ ہی دیتا ہے، خواجہ کے طفیل سے دیتا ہے۔ ہندوستان، پورے ہندوستان کو جتنا بھی مسلمان ہے ہندوستان میں سب محسن ہے، سب کے محسن ہیں خواجہ غریب نواز، خواجہ سب کے ہندل ولی، اللہ سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز کی بات
اس میں ایسے مست موجے مارے، یہ کیا وہ کیا، سب کیا۔ میں ایک اور بات آپ کے دل میں لگے نہ لگے، آپ ناراض ہو ناراض نہ ہو، یہ اور بات ہے، مجھے حق کا اعلان کرنا ہے۔ میں کل کی رات بھی میں نے تو اپنی تقریر میں کہی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علاقوں میں ایک چیز ہے جو ہم علاوے کے نام سے یاد کرتے ہیں، علاوے کے نام سے یاد، اس کی اصل بتاتا ہوں۔ آج تک کسی نے اس کی اصل نہیں دی، میں اصل آپ کو دے رہا ہوں۔ آج ہم نے سوال کیا، آج تک کسی نے پنجابی میں حقیقت اور اس کا ثبوت نہیں دیا ہے، کسی بھی سند سے اس کا ثبوت آج تک کسی نے نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا کہ ہم پنج تن کو مانتے ہیں، ہم پنجے کے قائل نہیں، ہم پنج تن کے قائل ہیں، ہم پنج تن کے قائل ہیں، ہم پنج تن کے۔ یہ علاوے کا جو مسئلہ ہے یہ رات میں چاہیے کربلا میں آپ کو دکھا دو، علاوہ کون کھولا تھا، علاوہ میں کون گیا، علاوہ جو آج کا جو گولا ہے، کربلا تاریخ اٹھائیے، کوئی ثبوت آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کربلا کے میدان میں عاشورے کی رات ہے، امام حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ایک یزید کہتا حسین یہ روشنی کے لیے جلایا گیا تھا، اس لیے کہ ادھر بھی خیمے ہیں، بہت سارے خیمے لگے ہوئے تھے، حسینیوں کے خیمے بھی ہیں، یزیدیوں کے خیمے بھی ہیں۔ خیمے لگا دینے کے بعد روشنی کے لیے آگ جلایا گیا، اور بڑی آگ جلائی گئی تھی، دونوں خیموں کو جلا، خیمہ بولے تو ٹینٹ، خیمہ نعرے نہیں نا، اردو پڑھ، اردو تو پوری مر گئی، کیا آدمی انگلش پیپر بنا کرنا، یہ کرنا پڑھو کام کرنا، تمہاری مدر ٹنگ نہیں ہے نا، اردو ہے، اردو پڑھو، اردو سے نہیں پڑھتے، اردو پوری مر گئی ہے، اردو مر گئی، نہ باپ کو معلوم اردو، نہ بیٹے کو معلوم، نہ جوڑوں کو معلوم، کیا بھی معلوم نہیں۔ اب کہتے ہیں کتاب اردو تو اردو، اردو کے ساتھ ساتھ عربی بھی معلوم، نہ بابا بول بھی آتی، نہ اماں بول بھی آتی، بچہ کو اٹھا کر انگریزی ایک کتاب آؤ، قرآن انگریزی میں جلائیں گے بابا، کیا دیتے ہیں انگریزی میں، بیٹی کو جہیز میں کیا دیتے ہیں، انگریزی قرآن دیتے ہیں، اس میں صحیح سے اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے نہیں کیا ہے، کون سے جملے کیسے صحیح ہوئی، سب اس کا لحاظ ہوگا، سب دے دیں۔ خیر اردو میں اس لیے بولا تھا، خیمہ نہیں ہے، وہ خیمہ الگ ہے، وہ خیمے کو ٹینٹ کو کہتے ہیں، خیمہ جو لگائے گئے تھے، تو وہاں پر جو وہ بنا میں عاشورے کی رات آگ جلائی گئی تھی۔ یہ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں میں، سند کے ساتھ عاشورے کی رات آگ جلائی گئی تھی۔ ایک یزید نے امام حسین کو بلا کے کہا، حسین یہ دیکھ، لعنت ہے اس یزیدی پر، حسین سے کہتا ہے، حسین یہ دیکھ یہ آگ جل رہی ہے، ارے وہاں جلنے سے پہلے تو یہیں جل جائے گا، یہیں صرف یہ جلا کے بھیجا جائے گا۔ یزید لعنتی نے حسین سے کہا، حسین نے کہا، صبر کیا حسین نے، اگر چاہتے، اگر زمین کو حکم دے دیتے، اللہ تبارک و تعالی حسین کے زمین کو پلٹا دیتا۔ صبر و رضا کا نام حسین ہے، صبر کے مجسمے کا نام حسین ہے۔ اتنی بڑی بات کوئی دانا اگر دے دینا تو حالت کیا ہوگی بتائیے، کتنا غصہ آئے گا ہمیں۔ پوری جاگیر ہماری ہو، ہماری سلطنت ہو، ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہو، اور ہمیں کوئی للکائے تو ہم چھوڑیں گے اسے؟ پوری دنیا حسین کی ہے، پوری دنیا حسین کی، آسمان حسین کا، پوری خدا کی پوری کائنات حسین کی ہے، اس لیے کہ نانا کے صدقے سے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اشارہ کرتے نا قرآن خدموں میں آ جاتا، حسین کے خدموں میں آ جاتا، قرآن کو چھوڑو، قرآن کو، اگر حسین چاہتے نا صحابہ حیات حسین کے خدموں میں آ جاتا، اگر حسین چاہتے کربلا کے میدان میں زمزم نکل کے خدموں میں آ جاتا، اسماعیل کے خدموں سے نکلنے والا زمزم، خدا کی قسم اگر حسین مارتا تو فوارے مارتا ہوا کربلا میں زمزم نکل جاتا۔ یہ ان کا معجزہ ہے، یہ میرے حسین کی کرامت ہے۔ نبی کے نواسے کی اللہ نے اس قدر نبی کے دشمنوں کو ہٹا دیا، کیا سمجھا حسین کو؟ وہ یزیدی کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے کہ حسین دیکھ لی یہ آگ ہے، اس میں جلا دیا جائے گا تجھے، یہیں سے اس آگ سے پہلے اس آگ کو دیکھ لے۔ حسین نے صبر کیا، کہا نہ لعنتی نہ،
یہ آگ جو جلایا جاتا ہے کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے جلایا تھا اور یزیدی اس میں جل کے مرے. یزیدیوں نے جلایا، یزیدی جل کے مرے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اگر تمہیں حسین سے محبت ہے تو آگ پہ نہ چلو بلکہ مساجد میں آ کر کے نماز پڑھ کے چلا لو. آگ میں چلنے سے یہ نشانی نہیں ہے کہ تم حسینی ہو. حسینی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. حسینی وہ ہوتا ہے جو آگ میں چلنے سے ثبوت نہیں ہے کہ تم حسینی ہو. کرامت دکھاؤ گے. کیا کرامت حسین نے تم دکھاؤ گے؟ کیا کرامت؟ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو اور خاموش رہے. سب سے بڑی کرامت ہے اسے سب کچھ ہے، اختیار ہے، سب پورے دیواروں پہ گولیاں چلاتا نہیں ہے حسین. اللہ پوری چیزیں ہر چیز سے مزین ہے میرا حسین. سپہ سالار حسین. زبان سے ایک شکوے کا لفظ نہیں ہے حسین کی زبان پر، کوئی جملہ نہیں. پھر اللہ سے عرض کرتا مولا مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رکھنا ہے. امام علی مقام آج کے دن میں کہہ رہا وقت بھی کافی ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا مختصر سا 5 منٹ اور بتا دوں. عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورہ. یہ وقت چلچلاتی دھوپ ہے. یہاں کی دھوپ کوئی دھوپ نہیں ہے. کوفہ کی طرف دھوپ کا اندازہ تب ہوگا جب آپ چکر میدان میں ذرا پیر رکھیں گے تب پتہ چلے گا. ایسے چلچلاتی دھوپ میں حسین کا گھرانہ 3 دن سے پیاسا. اب کربلا کے میدان میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں، ایک کے بعد دیگرے جا رہے ہیں. علی اکبر صاحب کے قاسم چلے گئے، سب چلے گئے اور سب منظر ہی منظر ہے. چلچلاتی دھوپ میں 3 دن کا پیاسا حسین دیکھ رہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج نانا کے لاسوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زمین کو بھی یہ دن دیکھنا پڑا، آسمان کو بھی یہ دن دیکھنا پڑا. خدا کی قسم تم نہ رو، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری محروم آنکھیں ہیں، تم کیا رو گے؟ ارے خدا کی ہر مخلوق حسین کے غم میں روگی. اس کا شام کو روئی. آج کبھی ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، آرام سے. یہ مسجدیں کس کا صدقہ ہے؟ مسجدیں یہ سب جو آج جمعہ کے دن تم لوگ جلاؤ کہ کس کا صدقہ ہے؟ حسین کربلا میں نہ کاٹتا اور کچھ نہ کرتا تو نہ یہ صفحے ہوتی، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ کعبہ ہوتا، نہ کچھ ہوتا. انہیں کا تو خیر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان احسان مانو حسین کا. غدارو ذرا ایمان کو لو، حسین کو تھوڑا مان دو. قیامت دن کون سا چہرہ پکڑ کے لے کے جاؤ گے؟ قیامت میں نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ کیا چہرہ لے کے جائے گا؟ لعنت کی توڑ ڈال دیا جائے گا. نہ حسین کو ناراض کرنے والا وہ خدا کو ناراض کرتا ہے. حسین کو خوش کرنے والا خدا کو خوش کرتا ہے. خدا کو خوش کرتا ہے. تم حسینی بن کر کے زندگی گزارو. حسین کے ان تمام باتوں پر عمل کرو، اس لیے کہ پوری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کی ہے. ہماری غالب ہم تک دین آئے، ہم مصطفیٰ کے سچے غلام بن کے رہے. حسین نے یہی کوشش کیا پوری لائف کا. حسین نے اپنے کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی قربانی پیش کی صرف اور صرف اپنے نانا کی اس دین متین کی پاسداری کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے ہاتھ لگ جائے اور لوگ یزیدیت میں آ جائیں، حرام کو حلال سمجھنے لگے اور حرام کو حلال، حلال کو حرام سمجھنے لگے. اس سے بچنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھتیجوں کی قربانی پیش کی اور آگے کا اپنی بھی قربانی پیش کر دی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام علی مقام جب رات شام ہو گئی، شام کربلا کے پنجز میں پورے پوری لاٹھی پڑی ہوئی ہے، پوری بکھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ تو وہ مقام تھا کہ علی اصغر جب گئے تھے لوٹ کے نہیں، ایک مرتبہ آئے اور زبان چوس کے بھیج دیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نظر نہیں آ رہے تھے. حسین نے آواز دی علی اکبر کہاں ہو؟ نیچے سے آواز آ رہی ہے
علی اکبر